پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا عنوان ہے بادشاہوں کو اسلام کا بلاوا 6 ہجری۔ بادشاہوں کو اسلام کا بلاوا 6 ہجری۔ بادشاہوں کو اسلام کا بلاوا 6 ہجری۔ حدیبیہ کی صلح کے بعد مسلمانوں کو کچھ اطمینان ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند پیارے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت کے خط دے کر عرب کے رئیسوں اور پڑوسی ملکوں کے بادشاہوں کے پاس بھیجا۔ حضرت بن امیہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس خط لے کر گئے۔ نجاشی پہلے ہی اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو آنکھوں سے لگایا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کی۔ ابھی باتیا مصر کے بادشاہ مکوکس کے پاس خط لے کر گئے۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کی اور ان کے ہاتھ بہت سے تحفے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حذافہ شاہ ایران خسرو پرویز کے پاس گئے۔ وہ بڑا مغرور اور بدتمیز شخص تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کر پرزے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا اللہ اسی طرح اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ کیسر یا ہرقل کہا جاتا تھا۔ اس کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے۔ کیسر اس زمانے میں بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ اس نے خط پڑھ کر حکم دیا کہ عرب کا کوئی تاجر اس علاقے میں موجود ہو تو اسے میرے سامنے حاضر کرو۔ اتفاق سے قریش کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے غزہ گئے ہوئے تھے۔ کیسر کے ملازموں نے انہیں غزہ سے لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ کیسر نے ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے سوال کیے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن کیسر کے سامنے انہیں کوئی غلط بات کہنے کی جرأت نہ ہوئی اور انہوں نے صاف صاف کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہایت عزت والا ہے۔ ان کے ماننے والے روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، سچ بولو، نماز پڑھو، رشتے کا حق ادا کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سن کر کیسر بول اٹھا کہ اگر میں وہاں جا سکتا تو ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھوتا۔ کیسر کی یہ بات اس کے درباریوں کو اچھی نہ لگی۔ وہ بھی ان کی ناراضگی کو بھانپ گیا اور چپ ہو گیا۔ جب وہ دربار سے چلے گئے تو اس نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہائی میں کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارے پیغمبر اپنے دعوے میں سچے ہیں لیکن میں اپنی جان اور حکومت کے خوف سے ان کا مذہب اختیار نہیں کر سکتا۔ عرب کے جن رئیسوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط گئے ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا اور بعض اپنے مذہب پر قائم رہے۔